نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو لوگوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے وہ اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اگرچہ اللہ کی گواہی دینا کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کی نازل کردہ وحی کا انکار کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور تک جا نکلے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں بلا شبہ وہ ظلم کرتے رہے ہیں، اور اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں جہنم کے علاوہ کوئی دوسری راہ دکھلائے گا۔ ایسی جہنم میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور انہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے رسول دین حق لے کر آ چکا ہے، لہٰذا اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی ایمان لے آؤ۔ اب اگر کفر کرو گے تو جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور تمہاری گرفت کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 171 سے لے کر آیت نمبر 176 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی نسبت وہی بات کہو جو حق ہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ تھے جسے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس بات سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، اللہ اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پہ غلو کا مطلب ہے مبالغہ کرنا، جو ایسی بات جو غیر معقول ہو۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے بیٹے تھے، اور اس کے بالکل برعکس یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ نبی ہی نہ تھے، بلکہ یہود معاذ اللہ انہیں ولد الحرام سمجھتے تھے۔ اسی بنا پر انہوں نے آپ کو صلیب پر چڑھانے میں اپنی پوری کوششیں صرف کر دیں۔ گویا ایک ہی رسول کے بارے میں غلو کی بنا پر اہل کتاب کے دونوں بہت بڑے فرقے گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں نصارہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کا بیٹا بنا دیا، کبھی تین خداؤں میں سے تیسرا خدا قرار دیا، حالانکہ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کے متعلق وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی عیسیٰ اللہ کا کلمہ تھے اور اس کی طرف سے روح تھے۔ پھر جب عیسائیت پر فلسفانہ اور رہبانہ خیالات و نظریات غالب آنے لگے تو لفظ کلمہ کو جو فرمان الہی یا لفظ کن کا ہم معنی تھا، کلام کا ہم معنی قرار دے کر اسے اللہ تعالیٰ کی ازلی صفات میں سمجھا دیا گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ اللہ کی ازلی صفت ہی سیدنا مریم علیہ السلام کے بطن میں پیدا ہو گئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں نمودار ہوئی، اور اس کی طرف سے روح کا معنی یہ سمجھا گیا کہ اللہ کی روح ہی عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی سمجھنے لگ گئے، اور ان غلط عقائد کو پذیرائی بھی حاصل ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام جو معجزات دکھاتے تھے ان سے ان کے عقائد کی تردید ہو جاتی تھی۔
ان سے ان کے عقائد کی تائید ہو جاتی تھی، حالانکہ بے شمار ایسی باتیں بھی موجود تھیں جن سے ان کے عقیدے کی پرزور تردید بھی ہوتی تھی۔ مثلا انجیل میں صرف اللہ کا ایک الہ ہونے پر بہت زور دیا گیا ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں مخلوق اور حادث تھے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے اور انہیں وہ تمام بشری جو چیزیں ہیں وہ جو انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں وہ بھی تھیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذات کو صلیب پر چڑھنے اور ایسی ذلت کی موت سے بچا نہ سکے تو یہ خدا کیسے ہو سکتے تھے؟ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں خود بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم دیتے رہے۔ یہ سب باتیں جو ہیں وہ تردید کرتی ہیں ان کی عقائد کی، اگر یہ سمجھے تو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، ایک ہی الہ ہے اور کائنات کا نظام وہ اکیلے ہی چلا رہا ہے۔ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اس کی مملکت میں آتی ہے، اولاد مملوک نہیں ہوتی بلکہ ہمسر ہوتی ہے، لہٰذا ان دونوں باتوں میں سے ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے۔ اگر وہ مملوک ہے تو بیٹا نہیں، اور اگر بیٹا ہے تو مملوک نہیں۔ علاوہ ازیں جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ اکیلا ہی کائنات کا نظام پورا چلا رہا تھا، تو پھر اسے بیٹا بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ لہٰذا کچھ تو عقل سے کام لو۔ آیت نمبر 172، لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ مسیح اس بات میں عار نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر رہے، نہ ہی مقرب فرشتے عار سمجھتے ہیں، اور جو شخص اس کی بندگی میں عار سمجھے اور تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عنقریب اپنے ہاں اکٹھا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس بات کی تعلیم دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور غلام بن کر رہنے میں کچھ عار محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ فخر محسوس کرتے تھے، اور یہی حال مقرب فرشتوں کا بھی ہے۔ ایک ان میں فرقہ یہ بھی ہے نا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے فرشتوں والے عقائد کی بھی تردید کر رہے ہیں۔ نہ عیسیٰ اللہ کی وحیت میں شریک بن سکتے ہیں، نہ ہی مقرب فرشتے، کیونکہ جو کسی کا بندہ اور غلام ہو وہ اس کا شریک نہیں ہو سکتا، اور جو اس کا شریک ہو وہ اس کا بندہ اور غلام نہیں ہوتا۔ عیسائیوں پر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے میں حجت اس لیے قائم کی گئی کہ وہ خود اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زیتون کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ یا اللہ کا حصہ یا اللہ کا بیٹا تھے تو وہ اس کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ پھر فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن کا نہ باپ ہے نہ ماں، لیکن اللہ کے ہونے کے وہ بھی مدعی نہیں، بلکہ وہ پھر جب فرشتے جو عیسیٰ علیہ السلام سے لطیف تر مخلوق ہیں اللہ کی عبادت میں عار محسوس نہیں کرتے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے عار محسوس کر سکتے تھے؟ آیت نمبر 173، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، مگر جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو عار سمجھا اور کرتے رہے تو انہیں وہ دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور اپنے لیے اللہ کے سوا وہ کسی کو بھی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ تکبر اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کو لائق ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے سامنے اگر اکڑے گا تو یقیناً دوزخ میں جائے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اکڑا نہیں تھا، ابلیس نے تکبر کیا تھا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہشتی لوگ کون ہیں اور دوزخی کون؟ جنتی جو لوگ ہیں وہ ہر کمزور اور منکسر و مزاج عاجز مزاج بندہ ہے، اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے، اور دوزخی ہر موٹا اجٹ اور متکبر آدمی ہوتا ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 174، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا
لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف صاف صاف راہ دکھانے والا نور نازل کیا ہے، یعنی قرآن پاک۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو برہان یعنی روشن دلیل کہتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پاک اس لحاظ سے برہان ہے کہ اس نے اپنے مخالف تمام کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم سب مل کر آؤ اور ایک دوسرے کی مدد کر کے قرآن جیسی ایک اور صورت ہی بنا ڈالو۔ لیکن عرب بھر کے تمام فصاحی بلغاء اور شعراء ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز رہ گئے۔ اس چیلنج کا 3 چیزوں میں ثبوت ملتا ہے۔ ایک ثبوت یہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ کا ثبوت، قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کا ثبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت۔ اس لحاظ سے قرآن پاک کو برہان کہا گیا ہے۔ نور مبین اس لحاظ سے ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اس میں ہے تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ دنیاوی طریقے زندگی ہو، اخروی نجات کے پہلو ہوں، زندگی آخرت میں دنیا کے ہر پہلو کو جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نور مبین فرمایا ہے۔ آیت نمبر 175، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَلَا يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیں، انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ انہیں دکھلائے گا۔ اب جو ہمارے ذہن میں کوشچن ہوتا ہے، کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اگر ہم قرآن پاک کی طرف طلب ہوگی، ہمیں چاہ ہوگی، ہمیں پیاس ہوگی اس کی طرف جانے کی، تو ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تھرو ہدایت دے گا، اپنی رحمت میں شامل کرے گا اور اپنی طرف آنے والی سیدھی راہ دکھلائے گا۔ جو لوگ اس قرآن پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں گے نا، اس کے ساتھ بس جڑ جائیں کسی نہ کسی طریقے سے، کچھ نہ کچھ تھوڑا زیادہ جتنا بھی آپ سے پاسبل ہے اس کو بس جانے نہ دیں اپنے ہاتھ سے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل آپ کے شامل حال ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بس پھر آپ کو اس کے تھرو سیدھی راہ پر گامزن کر دے گا اور سیدھی راہ پہ چلتے چلتے جنت۔ آیت نمبر 176، يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِي الْقَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ لوگ آپ سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے اللہ تمہیں اس بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص الولد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اسے ترکہ کا نصف ملے گا، اور اگر کلالہ عورت ہو یعنی الولد ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر بہنیں 2 ہوں تو ان کو ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر بہن بھائی یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے یہ وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیونکہ کلالہ کی میراث کا حکم جو ہے اسی صورت کی ہم نے آیت نمبر 12 میں پڑھا تھا۔ اب باقی احکام میراث بھی اسی صورت کی آیت نمبر 11 میں بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس آیت کو بھی بطور تمتع اسی صورت کے آخر میں شامل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ کلالہ کی جو میراث کی تقسیم کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ اولاد 3 قسم کی ہوتی ہے، عینی یا حقیقی یا سگے بہن بھائی جن کے ماں اور باپ ایک ہوتے ہیں، سوتیلے جن کے باپ تو ایک ہوں مائیں الگ الگ ہوں، اخیافی یا ماں جائے جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو،
اس صورت کی آیت نمبر 12 میں جو کلالہ کی میراث کے احکام بیان ہوئے تھے وہ کون سے بہن بھائیوں سے تعلق رکھتے تھے جن کی ماں ایک تھی اور باپ الگ الگ تھے؟ اور اس آیت 176 میں جو احکامات بیان ہو رہے ہیں یہ حقیقی یا سوتیلے بہن بھائیوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یا تو وہ حقیقی بہن بھائی ہیں اور یا ان کا باپ ایک ہے اور مائیں ڈیفرنٹ ہیں۔ ان ایسی کیٹیگری کے لوگوں کے لیے اب یہاں پہ میراث کا حکم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اب میراث جو کلالہ کی ہے اس کی تقسیم میں 2 باتوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اگر کلالہ کے حقیقی بہن بھائی بھی موجود ہوں اور سوتیلے بھی، تو حقیقی بہن بھائیوں کی موجودگی میں سوتیلے محروم رہیں گے، اور اگر حقیقی نہ ہوں تو پھر سوتیلوں میں جائیداد تقسیم ہوگی۔ ایک دوسرا یہ کہ کلالہ کے بہن بھائیوں میں وراثت کی تقسیم کی بالکل وہی صورت ہوگی جو اولاد کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی اگر صرف ایک بہن ہوگی تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں گی ان کو 2/3 ملے گا، اگر صرف بھائی ہی ہوں گے تو تمام ترکے کا واحد وارث ہوگا، اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں گے تو ان میں ہر مرد کو 2 حصے اور ہر عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کی نہ تو اولاد ہو نہ ماں باپ ہو، بلکہ آباء و اجداد کی جانب میں کوئی رشتہ دار بھی موجود نہ ہو۔ اب کلالہ کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ عورت ہو اور اس کا خاوند بھی موجود نہ ہو، یا مرد ہو اور اس کی بیوی بھی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ میت مرد ہو اور اس کی بیوی موجود ہو، یا میت عورت ہو تو اس کا خاوند موجود ہو۔ دوسری صورت میں زوجین بھی وراثت میں مقررہ حصہ کے حقدار ہوں گے۔ مثلاً کلالہ عورت ہے جس کا خاوند موجود ہے اور اس کی ایک بہن بھی زندہ ہے، تو آدھا حصہ تو خاوند کو اور آدھا بہن کو مل جائے گا۔ اگر بہنیں 2 سے زیادہ ہیں تو پھر کل جائیداد کے 6 کے بجائے 7 حصے کر کے 3 حصے خاوند کو اور 4 حصے بہنوں کو مل جائیں گے، اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہیں تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے آدھی میراث ان میں تقسیم ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پہلی صورت ہو یعنی کلالہ عورت کا خاوند بھی نہ ہو یا مرد کی بیوی بھی نہ ہو تو اس کی صرف ایک بہن ہو تو آدھا تو اس کو مل جائے گا، باقی آدھا کس سے رہے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آدھا رد کے طور پر بہن کو بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی گفٹ کے طور پر، اور ذوی الارحام یعنی ایسے رشتہ دار جو ذوی الفروض میں ہوں نہ عصبہ میں، یعنی دور کے رشتہ داروں مثلاً ماموں پھوپھی وغیرہ، ان کی اولاد موجود ہو تو انہیں ملے گا، اور اگر وہ بھی نہ ہوں تو بقایا آدھا حصہ بیت المال میں بھی جمع کروایا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سورۃ النساء ہماری الحمدللہ اللہ کے فضل سے مکمل ہو گئی ہے۔ نیکسٹ لیکچر آپ نے بالکل مس نہیں کرنا، وہاں پہ ہم سورہ کا ریویو دیکھیں گے، امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہم اپنی زندگی میں عمل کے لیے لا سکتے ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔